وہ فکر نہ کریں، نئے آرمی چیف جو ہے وہ اپنے طریقے سے ہی چلیں گے۔ اور گل سنو گل سنو گل سنو ہوں اگر اینا بھی اگر برا وقت آ گیا تو اینا بھی نہیں آ گیا، باجوہ صاحب نے سوال کر دیا۔ باس کبھی نہیں ان کو کہا، اور نئے آرمی چیف کو تجویز انہوں نے اس سے کہا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے چلے، ان کے طریقے کے بنا چلے۔ وہ فکر نہ کریں، نئے آرمی چیف جو ہے وہ اپنے طریقے سے ہی چلیں گے۔ ہوں گل سنو گل سنو ہوں اگر اینا بھی اگر برا وقت آ گیا تو اینا بھی نہیں آ گیا، باجوہ صاحب نے سوال کر دیا۔ صدف بالکل، میں آج ہی انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ ریلیز نہیں ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آج ہی اس کا جو ہے وہ معلوم کرتا ہوں، یہ ہو جائے گی۔ آپ نے جو چیلنج دیا ہے عمران خان کو، اگر وہ سمیہ تحلیل کرتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم جو ہے وہ کوئی مخالفت نہیں کرے گی، اس میں کوئی تحریک اعتماد یا گورنر کی جانب سے نہیں کہا جائے گا، آپ کی جانب سے گو ہیڈ ہے؟ دیکھیں ہماری طرف سے گو ہیڈ اس طرح سے ہے کہ وہ جو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یعنی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں توڑ رہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، توڑیں وہ۔ باقی یہ ہے کہ ہم اس عمل کے نہ حق میں ہیں نہ اس کے ساتھ ہیں، یہ ہماری ایک جو ہے وہ سٹینڈنگ پوزیشن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کے بائیکاٹ اور اسمبلیوں کو توڑنا جو ہے غیر جمہوری اور غیر آئینی عمل۔ اچھا جی آپ کر لیں، اس کے بعد آپ کا لاسٹ کویشچن ہوگا۔ یہ بتا دیں آپ گو ہیڈ دے رہے ہیں، چیلنج قبول کر رہے ہیں آپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اتحادی ہیں آصف زرداری وہ اپنی طرف کوشش بھی کر رہے ہیں، جو شجاعت سے بھی ملے، انہوں نے یہ باقاعدہ کہا کہ ہم عدم اعتماد بھی جمع کرائیں گے پنجاب میں، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک پیج پر نہیں؟ جی ہم بالکل 100% ایک پیج پہ ہیں، لیکن پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اتحادی جماعتیں بھی بالکل لڑیں گی، وہ بھی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں گی، لیکن مین کنٹیسٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا ہوگا۔ سمجھے وہ پنجاب حکومت کو بچانے کے لیے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہو سکیں، اس کے لیے چودھری شجاعت سے بھی ملاقات کی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی جو کوشش ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک دفعہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کی بھی بات چلی تھی، تو اگر چودھری پرویز الہی صاحب ان کی وزارت اعلیٰ چھوڑ کے ہماری طرف آتے ہیں اور کسی نئے بندوبست پہ تیار ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسا مرحلہ ہوگا کہ جس کے متعلق بعد میں سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن فی الحال جو پوزیشن یہ ہے کہ وہ روز ڈیٹ دے رہے ہیں تو ہم ان کا چیلنج جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اور ہم نے تیاری شروع کر دی۔ نواز شریف صاحب پر جو ہے وہ براڈ چیف کیس کا معاملہ بنا اور پھر کابل موسوی نے جو ہے وہ معافی مانگی۔ اب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر جو ہیں ان سے ڈیلی میل نے معافی مانگی، لیکن عمران خان کا ایک جھوٹا بیانیہ جو عوام میں مقبول ہوا اور وہ اس کا مسلم لیگ نون کو نقصان بھی ہوا۔ آپ آگے الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون جو اپنے ماتھے پہ ایک جھوٹا جو عمران خان کے بیانیے کا قلم تھا اس کو دھونے میں کیا پالیسی اختیار کرے گی؟ ساتھ یہ فرمائیے گا سلمان شہباز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں، ذرائع یہ کچھ بتاتے ہیں کہ حمزہ شہباز کی جگہ پہ سلمان شہباز صاحب کو جو ہے وہ سیاست میں لانے کا کوئی دیا جا رہا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سچ کو آنچ نہیں ہوتی، سچ جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ خود کو منوا لیتا ہے، خود کو ثابت کرتا ہے۔ اگر شریف فیملی کی بے گناہی نے 4 سال 5 سال کی سخت ترین آزمائش کے باوجود خود کو منوا لیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سچ کو جو ہے وہ لوگ بھی ریکگنائز کریں گے اور لوگ بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مانیں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سلمان شہباز صاحب اور حمزہ شہباز صاحب وہ دونوں بھائی ہیں، ان میں تو کوئی چیز جو ہے وہ تقسیم نہیں ہے۔ ہمیشہ حمزہ شہباز شریف نے جو پالیٹکس میں جب بھی انہوں نے حصہ لیا ہے یا لے رہے ہیں تو سلمان شہباز صاحب کی مشاورت، ان کی ایڈوائز، ان کی اپنا جو ہے وہ سپورٹ ہمیشہ ان کو بھی حاصل رہتی ہے، بلکہ ہمیں بھی حاصل رہتی ہے۔ سلمان شہباز صاحب پولیٹیکلی وہ پالیٹکس میں حصہ نہیں لیتے لیکن پولیٹیکلی بڑا وائز آدمی ہے اور ان کی ہر چیز کے اوپر بڑی نظر ہوتی ہے، تو اگر وہ یہاں پہ آ کے ہمیں اس طرح وہ سپورٹ کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ بھی چلتے ہیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک اضافہ سر ہوگا. یہ آخری تھینک جی